یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو، میڈیم ویو، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سنی جا سکتی ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویو 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/urdu۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین السلام علیکم۔ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمد زبیر حاضر ہے۔ آج پیر ہے اور مئی کی 2 تاریخ۔ پیش خدمت ہیں آج کی اہم خبریں۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ماریوپولی میں فولاد کے کارخانے ازوستول سے شہریوں کا انخلاء جاری رہے گا۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز کارروائی شروع ہونے پر تقریباً 100 افراد کو فولاد کے محصور کارخانے کے احاطے سے نکال لیا گیا۔ صدر زیلنسکی نے اتوار کے روز ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ انخلاء کے لیے قائم کردہ راہداری نے آخرکار کام کرنا شروع کر دیا ہے اور 100 سے زیادہ شہریوں کا انخلاء کروایا جا چکا ہے۔ روس کی وزارت دفاع نے اتوار کے روز کہا کہ صدر ولادیمیر پوٹن کی تجویز پر فولاد کے کارخانے کے احاطے سے خواتین اور بچوں سمیت ان 80 شہریوں کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں یوکرائنی قوم پرست کہا جاتا ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ کئی سو عام شہری کارخانے میں پھنسے ہوئے ہیں، تاہم یہ امر یقینی نہیں ہے کہ آیا وہ سب وہاں سے انخلاء کر سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ روسی فورسز نے یوکرائن کے مشرقی اور جنوبی علاقوں میں حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ ایک میزائل حملے سے بندرگاہ والے جنوبی شہر اوڈیسا کے ایک فوجی ہوائی اڈے میں رن وے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ وزارت نے کہا کہ روسی افواج نے 2 مشرقی علاقوں دونیتسک اور خارکیف میں یوکرائن کی 7 فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے۔ دونیتسک خطے کے گورنر پاولو کیریلینکو نے بتایا کہ روسی افواج نے اس خطے کے ایک شمالی حصے پر حملہ کیا جس سے 4 شہری ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ خارکیف خطے کے گورنر اولے سینیہوبوف نے بتایا کہ رہائشی علاقے پر روسی حملوں میں 3 افراد ہلاک اور 8 زخمی ہو گئے ہیں۔ یوکرائن میں شہریوں کو طول پکڑتے روسی حملے کے دوران پیٹرول اور ایندھن کی دیگر مصنوعات کی بڑھتی ہوئی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ NHK کے عملے نے دارالحکومت کیف کے پیٹرول پمپوں پر ایندھن بھروانے کی منتظر گاڑیوں کی لمبی قطاریں دیکھیں۔ کچھ تنصیبات نے نشانات نصب کر رکھے ہیں جن پر لکھا تھا کہ اب مزید ایندھن دستیاب نہیں ہے۔ وسطی یوکرائن میں تیل صاف کرنے کے ایک کارخانے پر گزشتہ ماہ روس کا میزائل حملہ اس قلت کی وجہ ہے۔ ملک میں تیل کی صفائی کے سب سے بڑے کارخانوں میں سے ایک اس کارخانے نے حملے کے بعد سے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ یورپ سے ایندھن کی درآمدات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے بھی مشکلات میں اضافہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ اور اب کچھ مزید خبریں۔ امریکی فیڈرل ریزرو رواں ہفتے اپنے اجلاس میں افراط زر کو روکنے کی غرض سے مالیاتی سختی کرنے کی 2 پالیسیوں پر تبادلہ خیال کرنے والا ہے۔ فیڈرل ریزرو کے سربراہ جیروم پاول کا کہنا ہے کہ اس کے پالیسی ساز منگل سے شروع ہونے والے اپنے 2 روزہ اجلاس میں شرح سود میں 0.5% پوائنٹ کے اضافے اور اس کے مالی اثاثوں میں کمی پر غور کریں گے۔ شرح میں اضافہ معمول کے حجم سے دوگنا ہوگا۔ فیڈرل ریزرو بورڈ نے مارچ میں اپنے اجلاس کے دوران شرحوں میں 0 کے قریب سے 1/4% پوائنٹ تک اضافے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن یوکرائن پر روسی حملے کے بعد توانائی کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ صارف قیمتوں میں افراط زر 8% کی سطح تک بڑھنا جاری رہا، جو 40 سال کی بلند ترین سطح ہے۔
مالیاتی سختی کو دگنا کرنے کا مقصد افراط زر کو روکنا ہے، لیکن اس سے معیشت کمزور ہو سکتی ہے۔ رواں سال کی پہلی سہ ماہی میں امریکی معاشی نمو سکڑی ہے۔ اب تجزیہ کار اس امر پر نظریں جمائے ہوئے ہیں کہ فیڈرل کے اجلاس کے نتائج پر مالیاتی منڈیاں کس طرح رد عمل دیں گی۔ مرکزی بینک کی مختلف مالیاتی پالیسیوں کی وجہ سے حال ہی میں ڈالر کے مقابلے میں جاپانی ین کی قدر بہت زیادہ کم ہوئی ہے۔ جاپان کے وزیر اعظم کشیدا فومیو جنوبی کوریا کے نومنتخب صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے اطلاعات کے مطابق کابینہ کے وزیر کو بھجوانے پر غور کر رہے ہیں۔ حکومت جاپان کے ذرائع کے مطابق جناب کشیدا 10 مئی کو سیول میں طے شدہ اس تقریب میں شرکت نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ ہایاشی یوشیماسا کی تقریب میں شرکت کے لیے انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ جناب یون نے مارچ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی تھی اور وہ 5 سال کے وقفے کے بعد ملک میں پہلی قدامت پسند حکومت قائم کریں گے۔ انہوں نے جاپان کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات بہتر بنانے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ جنوبی کوریا کے جاپان کے ساتھ تعلقات کو وسیع تر حلقوں میں پہلے سے کم تر سطح پر سمجھا جا رہا ہے۔ جناب یون کی طرف سے جاپان بھجوائے گئے ایک وفد نے گزشتہ ہفتے جناب کشیدا سے ملاقات کی تھی۔ ماضی میں جنوبی کوریا کے صدور کی تقریب حلف برداری میں جاپان کے موجودہ یا سابق وزرائے اعظم نے اکثر شرکت کی ہے۔ جناب کشیدا بظاہر تقریب میں شرکت نہ کرتے ہوئے تعلقات بہتر بنانے کے لیے دوران جنگ مشقت سمیت دیگر معاملات پر دونوں ملکوں کے درمیان اختلاف رائے کا تصفیہ کرنے پر زور دینے کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں۔ باور کیا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کے ایک اہم وزیر کو بھجوانے سے مذکورہ معاملات کے تصفیہ کے لیے جنوبی کوریا کی نئی حکومت سے وابستہ ان کی توقعات کی بھی عکاسی ہوگی۔ جاپان کی مالیاتی خدمات کی ایجنسی FSA نے حصص اور تمسکات کے لین دین میں مدد دینے والی غیر ملکی سیکیورٹیز کمپنی کو ملک میں دفاتر کھولنے کے لیے راغب کرنے کی غرض سے ضوابط میں ترمیم کر دی ہے۔ یہ کمپنیاں اب جاپان میں دفتر کھولنے کے لیے تمام تر دفتری کارروائی انگریزی زبان میں پوری کر سکتی ہیں۔ اس سے پہلے صرف فارن اسیٹ مینجمنٹ کمپنیوں کو ہی انگریزی میں دفتری کارروائی پوری کرنے کی اجازت تھی اور سیکیورٹیز کمپنیوں کو جاپانی زبان پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا۔ ایجنسی نے ضوابط میں ترمیم سے پہلے غیر ملکی فنڈز اور دیگر کاروباروں کو جاپان میں کاروباری سرگرمیاں شروع کرنے میں مدد دینے کے لیے انگریزی زبان میں مہارت کے حامل عملے کے ساتھ خصوصی دفتر کھولا تھا۔ اس ایجنسی کو امید ہے کہ لین دین میں مدد دینے والی چھوٹے اور درمیانے سائز کی مزید کمپنیاں جاپان میں اپنے دفاتر قائم کریں گی۔ FSA کی ڈائریکٹر برائے اسیٹ مینجمنٹ بزنس محترمہ ناکاگاوا سائیکو نے کہا، ہم غیر ملکی مالیاتی اداروں اور اعلیٰ سطح کے مالیاتی ماہرین کو جاپان میں کام کرنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ان اقدامات کے نتیجے میں جاپان میں اسیٹ مینجمنٹ میں بہتری، فائنینشیل پروڈکٹس اور سرمایہ کاری کے لیے فائنینشیل پروڈکٹس میں تنوع آئے گا۔ حکومت ایشیا کے دوسرے شہروں سے بڑھتی ہوئی مسابقت کے دوران عالمی مالیاتی مرکز کی حیثیت سے جاپان کی حیثیت مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور سامعین، آخر میں آج کی اہم خبریں ایک بار پھر سماعت فرما لیجیے۔ یوکرائن کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ ماریوپولی میں فولاد کے کارخانے ازوستول سے شہریوں کا انخلاء جاری رہے گا۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کے روز کارروائی شروع ہونے پر تقریباً 100 افراد کو فولاد کے محصور کارخانے کے احاطے سے نکال لیا گیا۔ صدر زیلنسکی نے اتوار کے روز ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ انخلاء کے لیے قائم کردہ راہداری نے آخر کار کام کرنا شروع کر دیا ہے اور 100 سے زیادہ شہریوں کا انخلاء کروایا جا چکا ہے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے اب تک کی تازہ ترین خبریں ختم ہوئیں۔